یہ ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب بیٹھ جائیں، بات کو لگنا۔ وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا، وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا، اور جس علی کو جانتا ہو خدا اور اس کا رسول، جس علی کو جانتا ہو خدا اور اس کا رسول، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا۔ اور علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو، علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو، علی کا ذکر سمندر ہے پار کیسے ہو، علی کا ذکر سمندر ہے پار کیسے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کو ہم بھی مانتے ہیں، منافقوں کا مگر اعتبار کیسے ہو، منافقوں کا مگر اعتبار کیسے ہو۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ آج 13 رجب المرجب ہے، آج مولائے کائنات کی میلاد کا دن ہے، مولائے کائنات کی میلاد کا دن ہے، اور کل 14 تاریخ ہے۔ کل سرکار غوث اعظم اور غریب نواز سرکار معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، اور یہ عید میلاد مصطفیٰ ہے۔ عید میلاد مصطفیٰ کی غرض سے آپ حضرات بیٹھے نا، عید میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ہمارے جد مناتے تھے یا ہماری والدہ مناتی تھی، ہماری دادی مناتی تھی، نہیں۔ میں میلاد اس لیے نہیں مناتا، میں میلاد اس لیے مناتا ہوں کہ میلاد خود رب کائنات مناتا ہے، میلاد خود خدا مناتا ہے۔ کیونکہ جب ہم میلاد کرتے ہیں، آج آپ میلاد کر رہے ہیں، یہ پھول ہے، روشنی ہے، شامیانہ لگا ہوتا ہے، زمین میں فرش بچھا ہوتا ہے۔ جب رب کائنات کو میلاد مصطفیٰ منانا ہوا تو رب کائنات نے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو شامیانہ بنا دیا، ستاروں کو تخمے بنا دیے، چاند سورج کو روشنی بنا دی۔ اب کل آپ آئیں تو نہ یہاں آپ کو فرش ملے گا، نہ یہ روشنی ملے گی، نہ یہ سجاوٹ ملے گی۔ آپ کہیں کیوں؟ کل تو فرش بچھا تھا۔ میں کہوں گا کل میلاد مصطفیٰ تھا، کل میلاد مصطفیٰ تھا اس لیے پھول تھے، کل میلاد مصطفیٰ تھا اس لیے شامیانہ تھا، کل میلاد مصطفیٰ تھا اس لیے خوشبو کا اہتمام تھا۔ تو کہاں آج میلاد مصطفیٰ ختم ہو گیا تو رب کائنات زمین کو ہٹا کر نہیں دیتا، آسمان کو نکال کر نہیں دیتا؟ تو اس کو جواب دینا، کم وقت تجھے معلوم نہیں مصطفیٰ تھے نہیں لیکن مصطفیٰ ہے۔ یاد مصطفیٰ کا میلاد صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جس دن میلاد مصطفیٰ اللہ کرے گا، زمین کو سمیٹ دے گا، آسمان کو ڈھا دے گا، سورج کو بجھا دے گا، چاند کو ختم کر دے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا اس لیے شرک ہے کیونکہ مصطفیٰ ہے نہیں تھے، ان کو چاہیے اپنی اذانوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ ہٹا دے، کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے مطلب ہی ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی تھے نہیں بلکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب علی کا مقام کیا ہے؟ آج میلاد علی کا وقت ہے، میلاد علی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ سرکار امام حسین میری 36ویں پشت میرے دادا ہوتے تھے، 39ویں پشت میں امام حسن میرے نانا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میری ماں سرکار غوث اعظم کی اولاد ہے اور میرے والد سرکار غریب نواز کے دادا کی اولاد ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مولا کائنات کا خون میری رگوں میں ہے، اور مولا کائنات کی عظمت جب میں نے پڑھی تو اللہ کی قسم دل بار بار ہو گیا
مصطفیٰ کی عظمت آپ پہلے دیکھیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں پاک بطنوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا رہا. مصطفیٰ کسی ناپاکی کا شکار، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تمام ناپاکیاں اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں پاک بطنوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا رہا. مصطفیٰ کی تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ کے گھر کے بچے کا حال یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے جا کے پوچھا، اے عائشہ صدیقہ، آپ جناب سیدہ کو جو رسول کی بیٹی ہے کتنا پاک پایا ہے، کتنی پاک ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے فاطمہ الزہرا کو اتنا پاک پایا ہے، اتنا پاک پایا ہے کہ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے رمضان کی 15 تاریخ کو امام حسن کو جنم دیا. کتنی تاریخ کو؟ 15 تاریخ کو. کس وقت؟ ظہر کے وقت. فرماتی امام حسن ظہر کے وقت پیدا ہوئے 15 رمضان کو سیدہ عصر میں کھڑے ہو کر نماز عصر ادا کرتی ہیں. کتنی بات ہے، ظہر میں امام حسن پیدا ہوتے ہیں، عصر میں سیدہ نماز پڑھتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے. یعنی سیدہ کو امام حسن کی پیدائش میں نہ مصلی نے عبادت سے روکا نہ قرآن نے تلاوت سے روکا. اس گھر کے بچے ایسے پاک ہیں. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور اللہ نے آدم کی پیشانی میں چمکایا، آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمکایا گیا، تو سارے لوگ نور محمدی کا دیدار کر رہے تھے. سارے فرشتے دیکھ رہے تھے، سارے انبیاء دیکھ رہے تھے. حضرت آدم خود نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ پیشانی میں تھا. آپ بتائیں آپ کو پیشانی کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. پیشانی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور یہ پیشانی کی روشن ہونا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ 40 دن کا چلہ لگا کے آئے. ایک چیز یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نام میں کسی کو برا نہیں کہتا، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں. اہل سنت کے علاوہ میں بالکل قرآن و احادیث سے دنیا کا کتنا بڑا بھی عالم آ جائے میں اس چیز کو ثابت کر دوں گا. قرآن و احادیث کی روشنی میں جو لوگ اولیاء اکرام سے جڑے ہیں، جو میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، جو فاتحہ قرآن خوانی کرتے ہیں، جو بزرگوں کی مزار پہ جاتے ہیں، صرف وہی حق پر ہے، باقی سب جہنمی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں. اور ایک چیز اور بھی یاد کر لیں، اگر آپ اپنے علاوہ کسی کو صحیح کہتے ہیں تو گویا آپ خود غلط ہیں. کیونکہ رسول نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے. مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ کتنے جنتی ہوں گے؟ ایک. اب اگر کوئی یہ کہتے میں بھی صحیح وہ بھی صحیح تو بتائیں وہ رسول کا خلاف مخالف ہو گیا. رسول نے کہا جنتی کتنے؟ ایک. اگر آپ سوچ لیں وہ بھی جنتی میں بھی جنتی تو پھر آپ غلط ہیں، آپ رسول کے مخالف ہیں. اس لیے الحمدللہ میں رسول کی عظمت، رسول کی زبان کو اتنا مانتا ہوں کہ یہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے وہ غلط نہیں ہو سکتا. جب مصطفیٰ نے فرما دیا ایک جنتی ہے تو مصطفیٰ نے فرما دیا تو صرف اہل سنت، کیونکہ رسول نے فرمایا اس کی پہچان جو ہوگی کہ وہ میرے طریقے پہ، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے. اب آئیں آپ دیکھ لیں کون صحابہ کے طریقے پہ ہیں، کون صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اپنی میلاد میں بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور سارے فرقے کہتے ہیں صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے حبیب پر. اے اللہ جب تو بھیجتا ہے تیرے فرشتے بھیجتے ہیں، کچھ وقت مجھے بھی دے دے. تو رب نے فرمایا نہیں، مجھے سب کے منہ سے نہ درود پسند ہے نہ مجھے سب کے منہ سے سلام پسند ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں تم بھیجو، بلکہ اللہ نے قید لگائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صرف تم بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے محبوب پر
والوں کے لیے کہا ہے ضرور سلام بھیجو. اب اگر کوئی نہیں بھیجتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ سچا ہے, صحیح کا کہا ہے, کیونکہ قرآن نے تو ایمان والوں کے لیے کہا ہے. جو ایمان والے ہیں وہ بھیجتے ہیں, جو ایمان والے نہیں ہیں وہ قرآن ان کے لیے کہتا بھی نہیں ہے, ان کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے. اب دوسری بات, کوئی کہتا ہے اپنے پیر کے ہاتھ نہ چومو, قدم نہ چومو, مزاروں کو نہ چومو, کیونکہ شرک ہے. کیونکہ وجہ یہ 40 دن میں مولوی بن جاتے ہیں, 40 دن کے بعد تقریریں کرنے لگتے ہیں. تقریر کا حق صرف عالم کا ہے. عالم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ فقہ کے تمام مسائل جانتا ہو وہی تقریر کر سکتا ہے. اب یہ 40 دن کا مولوی جب کھڑے ہو کر مطلب بات چلائے گا تو ادھر کی ادھر کی, اس کی سنی اس کی سنی, وہ بولے گا. نہ اسے قرآن کا علم ہے, نہ حدیث کا علم ہے, نہ فقہ کا علم ہے, تو وہ بتائے گا کیا؟ تو یہ صرف لوگوں میں برائیاں پیدا کرتے ہیں. یہ شرک ہے, وہ شرک ہے. اب سب سے پہلے آپ کو بتائیں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, مثلا نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں, کسی اور کی نماز پڑھیں شرک, کافر ہو جائے گا بندہ. ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں, کسی اور کے لیے روزہ رکھیں کافر ہو جائے گا بندہ. یعنی شرک اسے کہتے ہیں جو کام ہم اللہ کے لیے کریں. اب اگر چومنا شرک ہے, مزار کو چومنا شرک ہے, تو بتاؤ کوئی اللہ کی مزار کو چوم رہے ہیں معذرت, کہیں اللہ کی مزار دیکھی ہے؟ اگر ہاتھ کا چومنا شرک ہے تو کسی نے اللہ کا ہاتھ چوما ہے کیا؟ تو جب اللہ کا ہاتھ چوما نہیں, اللہ کا ہاتھ چوم نہیں سکتا, اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, تو چومنا شرک نہیں ہو سکتا. کیونکہ شرک اسے کہتے ہیں جو کام ہم اللہ کے لیے کریں وہ کسی غیر کے لیے کریں. ایک مثال دیتے ہیں, آپ اگر کبھی کعبۃ اللہ گئے ہوں گے, کعبے میں ایک پتھر ہے جس کا نام حجر اسود ہے, اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ چوما جاتا ہے. کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے, کسی میں آتا ہے 365 بت رکھے تھے. رسول نے سب کو نکال کے باہر پھینک دیا, سب پتھر کے تھے, سب کو نکال کے پھینک دیا, حجر اسود کو نصب کر دیا. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان جابر قال قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بمکہ کان حجرا هو يسلم علیہ ودعا رسول اللہ. کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو اس لیے داخل کیا گیا کہ جب رسول ادھر سے گزرتے تھے تو یہ رسول پہ صلوات و سلام بھیجا کرتا تھا. اب آپ سوچیں, جو پتھر رسول پہ سلام نہیں بھیجتے تھے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا, جو رسول پہ سلام بھیجتا تھا اسے کعبے میں نصب کر دیا گیا. مجھے یہی سے مسئلہ مل گیا, جو رسول پہ سلام بھیجے اسے دار اسلام میں داخل کر لو, جو شرک اور حرام ہے اسے دار اسلام سے خارج کر دو. اب دوسری بات, حجر اسود کو اس لیے بھی داخل کیا گیا کیونکہ سارے پتھر پوجے جاتے تھے, حجر اسود چوما جاتا تھا. نگاہ نبوت میں پوجنا شرک ہے, چومنا شرک نہیں ہے. اگر چومنا شرک ہوتا تو مصطفیٰ حجر اسود چومتے نہیں, کیونکہ مصطفیٰ شرک سے روکنے آئے تھے, شرک کرنے نہیں آئے تھے. لہذا ان لوگوں کے کہنے پر اگر آپ نے چھوڑ دیا ان طریقوں کو اور ان سے پوچھو, جیسا کہ مولانا نے ابھی کہا کہ ماں باپ سب پہلے تمہارے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے تھے, سب میلاد کرتے تھے, سب تعلیم کرتے تھے, اب کیوں نہیں؟ اگر وہ کہیں حرام ہے, شرک ہے, تو کہہ دینا اس کا مطلب تمہارے باپ دادا کے اوپر جتنے تھے سب مشرک تھے, کافر تھے, تم ہی مسلمان پیدا ہوئے ہو, اس کا مطلب وہ سب جہنم میں جائیں گے, تمہارے دادا پردادا اماں ابا سب جہنم میں جائیں گے, صرف تم ہی جنتی ہو. میرے پیارو, آج 13 رجب المرجب ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا گیا. آدم نے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی, الہ العالمین سب تو دیکھ رہے ہیں نور محمدی, میں نہیں دیکھ رہا. جب آدم نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے آدم کو ہاتھ کا حکم دیا, ہاتھ کو بلند کرو. آدم نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا, اللہ نے نور محمدی پیشانی سے ہٹا کے ہتھیلی میں رکھ دیا. نور محمدی, اب آدم اس ہتھیلی کو دیکھتے تھے اور نور محمدی کا مشاہدہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ انگلیوں میں جو پورے ہیں یہ 14 پورے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا اہل تشیع کہتے ہیں 14 معصومین, 14 معصومین. جیسے ہی نور محمدی یہ
پیشانی سے ہٹ کے ہتھیلی میں آیا، اس سے یہ 14 روشن ہو گئے. یہ 14 روشن پاتے ہیں، یہ 14 روشن ہوتے ہیں. پھر وہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کے 500 بیٹیاں تھیں، 499 بیٹے تھے. آپ کا قد 60 گز لمبے تھے، 9 گز چوڑے تھے. آدم علیہ السلام، ان کے جانشین کے حضرت شیس علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی کو کشادہ کیا گیا، آدم سے وہ نور نکالا گیا اور شیس کی پیشانی میں چمکا دیا گیا. وہ نور ایسے منتقل ہوتے ہوتے کبھی وہ شیس کی پیشانی میں، کبھی قصا، کبھی لعاب، کبھی غالب، کبھی مدارکہ، کبھی کنعان، کبھی حزیمہ، ہوتے ہوتے وہ جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آ گیا. عبد المطلب کی پیشانی میں آنے کے بعد وہ نور ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اور یہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک نور جناب عبداللہ کے حق میں آتا ہے، ایک جناب ابو طالب کے حق میں آتا ہے. جو عبداللہ کے حق میں آیا وہ محمد رسول اللہ ہے، جو ابو طالب کی طرف جاتا ہے وہ علی بن ولی اللہ. یہ مقام علی ہے. اور جب علی پیدا ہوئے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کعبے میں پیدا ہوئے. علی کہاں پیدا ہوئے؟ یہ مقام اور یہ رتبہ علی کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. آج بھی علی سے بغض رکھنے والے لوگ، علی کا نام لے لو جلن پیدا ہونے لگتی ہے، حسن کا نام لے لو جلن پیدا ہونے لگتی ہے، حسین کا نام لے لو جلن پیدا ہونے لگتی ہے. یہ جلن نہیں ہے، یہ فکر یزیدیت ہے. کیا ہے یہ؟ فکر یزیدیت ہے. کیونکہ یاد رکھو، کوئی بھی دنیا کے تمام متفق، یہ فیصلہ ہے تمام علماء کا، تمام فقہا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، تمام علماء کا اور بزرگوں کا متفق فیصلہ ہے کہ کوئی اپنے وقت کا ولی ہو، مجدد ہو، مجتہد ہو، عالم ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن آل رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ ان کی رگوں میں رسول کا خون ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں جناب سیدہ کا خون ہے. اور معلوم ہے ان خونوں کا عالم کیا ہوگا. آج کے لوگ بھونکتے ہیں، کبھی علی پہ بھونکتے ہیں، کبھی علی کے بابا میں بھونکتے ہیں، جب کبھی جناب سیدہ پہ بھونکتے ہیں، کبھی حسن و حسین پہ بھونکتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں شرک ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے. جبکہ حقیقت ہے کہ نہ یہ شرک کا مطلب جانتے ہیں، نہ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ بدعت کی تعریف جانتے ہیں. میں جو رسول کو اور ان کے گھرانے کو اتنا مانتا ہوں، ان مولویوں سے پوچھو یہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعریف کرتے ہیں. جب یہ زکات اور صدقہ کھانا مقصد ہو، جب فطرہ اکٹھا کرنا ہو، تب تو بتاتے ہیں کہ جو مدرسے میں بچے تعلیم علم آتے ہیں ان کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں اور یہ کہہ کر تم سے زکات وصولتے ہیں، تم سے صدقہ وصولتے ہیں، تم سے فطرہ لے جاتے ہیں. کیا بتا کر کہ یہ جو میرے بچے پڑھنے آئے ہیں ان کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. ان کم بختوں کو یہ معلوم نہیں، ان بدبختوں کو معلوم نہیں کہ یہ سچ ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. لیکن یہی طالب علم جس کا ادب کرے اسے پھر استاد کہتے ہیں، اور وہی استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں، اور عالم جس کا ادب کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کا ادب کرے اسے محدث کہتے ہیں، اور محدث جس کا ادب کرے اسے مجدد کہتے ہیں، مجدد جس کا ادب کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، اور تبع تابعین جس کا ادب کرے اسے تابعی کہتے ہیں، اور تابعی جس کا ادب کرے اسے صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ جس کا ادب کرے اسے رسول کہتے ہیں، رسول جس کا ادب کرے اسے نبی کہتے ہیں، رسول نبی جس کا ادب کرے اسے پیغمبر کہتے ہیں، اور جب سارے پیغمبر جس کا ادب کرے اسے محمد کہتے ہیں. تکبیر، یا رسول اللہ، اور وہ محمد جس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی اٹھ کر جس کو سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. یہ گھرانے رسول کا مقام ہے. اور معلوم ہے مولا کائنات کا تو مقام ہی الگ ہے، مولا کائنات کی عظمت ہی الگ ہے. مولا کائنات کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. کیا تھی؟ ایک انگوٹھی تھی. یہ انگوٹھی معلوم ہے کس کی ہے؟ یہ انگوٹھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی جو آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی. علی ورثۃ الانبیاء ہے، علی نبیوں کا وارث ہے. علی کے ہاتھ میں انگوٹھی رہتی تھی.
اور یہ انگوٹھی کون تھی، کس کی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں۔ یہ ایسے نبی ہیں کہ یہ چرند پرند شجر حجر دنیا کی تمام مخلوق کی آواز اور ان کی بات کو سمجھتے تھے، جواب دیتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں پوری کائنات میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پاور، اتنی طاقت دی تھی کہ ساری کائنات پہ سلیمان علیہ السلام حکومت کر رہے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی پوری طاقت کو انگوٹھی میں تھی۔ کس میں تھی؟ انگوٹھی میں تھی۔ جنات آپ کے قبضے میں تھے، آپ کی غلامی کرتے تھے، چرند پرند چیزیں آپ سے باتیں کرتی تھی، جن آپ کے لیے بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے خدمت کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی طاقت کس میں تھی؟ انگوٹھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ انگوٹھی ہوتے 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 علی کے پاس آئی۔ اب علی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، رمضان کا وقت تھا، علی رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے۔ ابھی نیت باندھی تھی کہ مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے باتیں شروع کی۔ علی کے پاس جو علم ہے، علی کے پاس جو شجاعت ہے، علی کے پاس جو طاقت ہے، علی کے پاس جو قوت ہے، علی کے پاس جو ذوالفقار حیدری چلانے کی عظمت ہے، یہ سب اس انگوٹھی کا کمال ہے جو حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ اگر یہ انگوٹھی لے لی جائے تو علی کا کمال ختم ہو جائے گا۔ علی نماز میں تھے، علی نے یہ بات سن لی اور اتنے میں ایک پیچھے سے سائل نے آواز دی، کوئی بندہ مجھے کچھ دے سکتا ہے؟ علی خاموش رہے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے جب دوسری مرتبہ مانگا کہ اللہ کے نام پہ کوئی دے سکتا ہے، علی حالت نماز میں اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہیں اور علی وہ انگوٹھی اس بندے کو زکات میں دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زکات میں دے دیتے ہیں۔ یعنی وہ انگوٹھی جس میں پوری کائنات کی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی، علی اس کو زکات میں دے دیتے ہیں۔ اب کسی فقیہ جو فقہ کا عالم ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کیا کوئی بندہ اپنی مرضی سے زکات دے سکتا ہے؟ کہا نہیں، زکات اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی۔ اگر تمہارے پاس بکریاں اتنی ہیں تو زکات اتنی ہوگی، بھینس اتنی ہے تو زکات اتنی ہوگی، گائے اتنی ہے تو زکات اتنی ہوگی، اگر بیل اتنے ہیں تو زکات اتنی ہوگی، اونٹ اتنے ہیں تو زکات اتنی ہوگی، پیسہ اتنا ہے تو زکات اتنی ہوگی۔ یعنی تیرے پاس جتنی جائیداد ہے، تیرے پاس جتنی دولت ہے، تیرے پاس جتنا عطیہ ہے، اس کا 2.5% تجھے زکات دینا ہے۔ یعنی جتنی تیرے پاس دولت ہے، جتنی تیرے پاس حفاظت ہے، اس کا 2.5% تجھے زکات دینی ہے۔ علی نے وہ انگوٹھی جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی وہ زکات میں دی۔ اب سوچو جب علی کی زکات سلیمان علیہ السلام کی کل حکومت کے برابر ہے تو علی کی کل کائنات کی حکومت کا اعلیٰ ہوگا۔ یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا مرتبہ ہے۔ علی کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو؟ علی حقیقت یہ ہے کہ آج یہ چند سکے کے مولوی، چند سکے کے مولوی جو 40 دن میں مولوی بن جائے، یہ رسول کو اپنی طرح کہیں۔ علی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول بار بار کہتے ہیں کہ علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی ہوں، علی نے فرمایا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے یہاں کا نوکر ہوں، آپ کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں۔ یعنی علی جو علی ولی اللہ ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے، وہ کبھی نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اور یہ چند سکے ممکن مولوی اپنے کو نبی کے برابر کہا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں علی وہ مرتبے والی شخصیت کا نام ہے کہ کوفہ کے منبر سے جب علی خطبہ دیا کرتے تھے کفار بھی سنتے تھے، مشرکین خطبے کو سن کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی خطبہ دے رہا ہے، علی خطبہ دے رہے تھے، کوئی خطبہ تھا، ایک منافق سامنے آ گیا، کہا اے علی مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی رفعت، اتنی طاقت، اتنی قوت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ اتنی خوبیاں تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ جب تمہاری زکات کا عالم یہ ہے تو تمہاری کل کائنات کتنی ہوگی؟ علی یہ طاقت قوت کہاں سے آ گئی؟ علی چاہتے تو کیا جواب دیتے؟ تجھے معلوم نہیں میں تمام ولیوں کا سردار ہوں؟ تجھے معلوم نہیں کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے جب تک میرے در کا بھکاری نہ بنے اسے ولایت نہیں ملتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں شیر خدا ہوں؟
کیا تجھے معلوم نہیں میں امامت رکھ والا ہوں؟ علی نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ علی نے فرمایا یہ جو میرے اندر طاقت اور قوت ہے یہ صرف اس کا کمال ہے، میں نے رسول کا لعاب دہن چوسا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، فرما رہا ہے کہ مجھے طاقت اور قوت جو ہے میں نے رسول کی زبان، رسول کا خون، رسول کا لعاب چوسا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اب وہ منافق قریب آ گیا، رسول کے حضرت علی کے قدم ہو گئے، اے علی مجھے مسلمان کر لیجیے۔ کہا کیوں؟ ابھی تک مسلمان نہیں ہو رہا تھا، اب کیوں؟ کہا میں سمجھ گیا ہوں جس کے قدموں میں بیٹھنے والا، جس نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا علی ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا، جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا، جس کا امتی اتنا اچھا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا۔ اس لیے اب ایک بندہ وہاں پہ منافق تھا، وہ آ گیا، کہا اے علی میں سمجھ گیا یہ جو طاقت اور قوت ہے اب سمجھ میں آئی ہے، تمہارا کمال نہیں، لعاب مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رسول کے لعاب کا کمال ہے۔ علی کو جلال آیا، کہا اے بندے خدا منافق نہ بن، اے بندے خدا جاہل مت بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا ہے، علی لہو مصطفیٰ بھی ہے، علی مصطفیٰ کا لہو بھی ہے۔ تو علی جو ہے کعبے میں پیدا ہوئے، آج 13 رجب ہے، علی کا ہی دن ہے، آج مولود کعبہ کا دن ہے، آج تمام ولیوں کے سردار کا دن ہے۔ وہ مولا کائنات جس در کے بھکاری سے غوث آدم بن جاتے ہیں، غریب نواز بن جاتے ہیں، اس در کے بھکاری بھی غوث آدم ہو جاتے ہیں، وہ جس کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ کہیں سے مرید ہو جاؤ، کہیں سے شکلیں اٹھا لو، کتنی راتوں کی عبادت کر لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی چلے لگا لو، جب تک علی کے بیٹے اجازت نہ دے تیرا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بھی عبادت کر لو، علی کے بیٹوں کے صدقے میں تجھے جنت ملے گی۔ یہ وہ علی ہیں کہ جو کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کعبۃ اللہ وہ ہے جہاں پہ رکوع ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ وہ ہے جہاں سجود ہوتے ہیں، کعبہ وہ ہے جہاں طواف ہوتا ہے۔ کعبے میں آپ نے دیکھا ہوگا طواف، نے سنا ہوگا وہاں طواف ہوتا ہے، وہاں پہ سجدے بھی کیے جاتے ہیں کیونکہ نماز پڑھی جاتی ہے، سامنے کعبہ ہوتا ہے، وہاں پہ رکوع بھی کی جاتی ہے کیونکہ سامنے کعبہ ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے وہاں پہ اعتکاف بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کعبے کے اندر اعتکاف نہیں کیا۔ صرف ایک عورت ایسی ہے جس نے کعبے میں اعتکاف کیا ہے، اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ 3 روز تک علی کی ماں علی کو لیے ہوئے کعبے میں رہی تھی، 3 روز تک کعبے کے اندر فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ آپ کے شکم میں درد اٹھا، جیسے ہی درد اٹھا کعبے کے اندر سے آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اتنے میں کعبے کی دیوار شک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی جاتی ہیں، جہاں پہ رکن یمنی ہے، وہاں سے دیوار پھٹتی ہے، فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاتی ہیں، کعبے کی دیوار پھر صحیح ہو جاتی ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی مولوی سے کہہ لیں ایک پھٹی سے پھٹی ایک چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں اگر کوئی بندہ مجھے دکھا دے، میں اس کا بالکل متفق ہو جاؤں گا کہ کہیں کوئی بتا دے 3 روز تک کیا محمد رسول اللہ یا ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کو کھانا بھیجا ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی مسجد میں یا گھر میں اگر کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھے تو وہ ذمہ داری یا امام کی ہوتی ہے یا جس گھر میں بیٹھے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کھانا دے۔ اور کعبہ اللہ کا گھر، لہذا ذمہ داری بھی رب کائنات نے لے لی کہ اب جنت سے فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانا آ رہا ہے۔ 3 روز تک جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کے اندر 3 روز تک کھانا آتا رہا۔ اب آپ بتائیں مجھے، اگر کوئی بندہ یعنی مرد اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کہاں کرے گا؟ مسجد میں۔ عورت کہاں کرے گی؟ گھر میں۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے 3 روز کہاں کیا؟ کعبے میں، یعنی کعبہ علی کا گھر ہے، تبھی تو عورت مسجد میں تو کر نہیں سکتی۔ یعنی علی کی ماں نے علی کو لے کر کعبے کے اندر 3 روز تک اعتکاف کیا۔ جب مکے والے پریشان ہو گئے، 3 روز ہو گئے، فاطمہ بنت اسد اندر سے باہر نہیں آئی، نہ پخانا، نہ پیشاب، نہ کھانا، نہ پینا، 3 روز ہو گئے اور اندر ہے، اندر سے باہر بھی نہیں آئی۔ اب سب لوگ محمد رسول اللہ جناب ابو طالب کے گھر پہنچ گئے تھے۔
کہا ابو طالب دیکھیے آپ کی بیوی باہر نہیں آئی ہے، اے محمد رسول اللہ آپ کی چچی باہر نہیں آئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ کعبۃ اللہ آتے ہیں، مکے والے ساتھ میں ہیں، کعبے کے دروازے پہ آ کے دستک دی جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فاطمہ بنت اسد آسمان کی جانب دیکھتی ہیں، الہ العالمین گھر تیرا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ دستک دی جائے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، گھر کا مالک آتا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے، الہ العالمین گھر تیرا ہے، دروازہ کون کھولے؟ آواز قدرت آتی ہے، اے فاطمہ بنت اسد علی کو اپنی گود میں لے لے، کعبے کا دروازہ کھول تاکہ مکے والے دیکھ لے جب جب اللہ کے گھر پہ دستک ہوگی دروازے پہ علی آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ 3 روز تک علی نے اپنی آنکھ بھی نہیں کھولی، 3 روز تک علی نے اپنی آنکھ نہیں کھولی۔ 3 روز کے بعد محمد رسول اللہ نے ابو طالب جا کے تمام حکیموں کو دکھا دیتے ہیں، تمام ایک سے ایک حکیم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی مرض نہیں ملتا، بچہ ہے 3 روز سے بھی آنکھ ہی نہیں کھولی، پیدا ہو چکا ہے 3 روز ہو چکے ابھی تک آنکھ ہی نہیں کھولی۔ محمد رسول اللہ کو خبر ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، علی کی پیشانی پہ آ کے بوسہ دیتے ہیں، کہاں پہ؟ علی کی پیشانی پہ۔ جیسے ہی علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا علی نے آنکھ کھول دی۔ جب علی 10 سال کے ہوئے مصطفیٰ نے پوچھا اے علی تو 3 روز کا تھا، ایک سے ایک حکیم مکے کے آئے تجھے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں، تو نے آنکھ نہیں کھولی، میں نے جیسے ہی تیری پیشانی پہ بوسہ دیا تو نے آنکھ کھول دی۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی یہی تو چاہتا تھا کہ دنیا میں علی کی آنکھ کھلے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ فرماتے ہیں علی یہی تو چاہتا تھا۔ مصطفیٰ نے علی کو پہلا غسل دیا۔ کس نے غسل دیا؟ علی کو پہلا غسل دیا۔ علی کو غسل دیا، 3 روز کے علی ہیں۔ مصطفیٰ نے علی سے کہا اے علی، اے اللہ، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے علی تیرا پہلا غسل دیا ہے، میرا آخری غسل تو دے گا۔ میرا نبی جانتا ہے کہ علی سے پہلے اس دنیا کو میں چھوڑوں گا بظاہر۔ اب علی کی پیشانی پہ مصطفیٰ نے بوسہ دیا تھا، جب مصطفیٰ کا آخری غسل ہوا علی نے دیا۔ علی نے مصطفیٰ کی تمام جسم کو خشک کیا، خشک کرنے کے بعد علی نے مصطفیٰ کے آنکھوں کے اوپر ایک قطرہ پانی کا تھا، علی نے اس کو اپنی زبان میں چوس لیا۔ جیسے ہی چوسا تھا علی فرماتے فوراً مدینہ المنورہ کی آپ فوراً منبر رسول پہ پہنچ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں نے صرف رسول کا آج ایک قطرہ پانی آپ کی آنکھوں کا چوسا ہے، یہاں سے لے کے اوپر تک کوئی بندہ اللہ کا آ جائے مجھ سے جو کچھ پوچھے میں اس کو بتا دوں گا۔ حضرت جبریل نے کہا الہ العالمین یہ صفت تو نبی کی علی نے کہاں سے آ گئی؟ حضرت جبریل فوراً آ گئے، آئے سامنے کھڑے ہو گئے، انسانی شکل و صورت میں تھے، کہے علی یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ انسانی شکل و صورت میں کہا جبریل کہاں ہے؟ علی نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، کہا میں نے مشرق سے مغرب تک دیکھا، شمال سے جنوب تک دیکھا، تحت الثری سے لامکہ تک دیکھا، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آتا، اب تو یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ تو اللہ نے علی کو بڑا مرتبہ دیا تھا، بڑی بلندی دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ علی کے مرتبے کو پرکھنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے تو یوں سوچ لو علی کی ٹھوکروں سے ولایت بڑھتی ہے۔ جب امام حسن سے کسی نے کہا تھا اے امام حسن مبارک ہو تمہارے بابا کے سر پہ ولایت کا تاج رکھا گیا ہے، تو علی نے فرمایا، حضرت امام حسن نے فرمایا تھا کہ مجھے مبارکباد نہ دو بلکہ مبارکباد ولایت کو دو کہ میرے مولا نے اسے قبول کر لیا ہے، میرے گھر کے بھکاری بھی ولی ہو جاتے ہیں، ہم جس کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ بھی ولی ہو جاتا ہے، خلافت ہمارے یہاں بھیک میں بٹتی ہے، ولایت ہمارے یہاں بھیک میں بٹتی ہے، ہم جسے چاہے ولی ہو جائے، جسے چاہے خلیفہ بنا دے، جسے چاہے امامت دے دے۔ اور یہ ایسا ویسا نہیں ہے، بلکہ ایک لاسٹ بات بتا کر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات تشریف فرما تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کے چچا بھی لگتے ہیں تشریف لاتے ہیں، فرمایا علی میں رسول کا چچا ہوں، رسول کا کچھ چیزیں رسول کی تمہارے پاس ہوں گی، رسول کا امامہ ہوگا، رسول کا ابا ہوگا، رسول کی
جو دستار ہوگی اس کے اندر جو قلا ہے وہ ساری چیزیں مجھے دے دو، میں بھی رسول کا چچا ہوں، میں اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھوں گا۔ علی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں چچا کیوں نہیں، آپ رسول کے چچا ہیں، میرے بھی چچا ہیں، تشریف رکھے اور میں فوراً اندر سے منگواتا ہوں۔ آپ اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں جاؤ رسول کی دستار لے کر آؤ، رسول کے جبے کو لے کر آؤ، رسول کے امانے کو لے کے آؤ، رسول کی کلا لے کر آؤ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، علی امامہ حضرت عباس رسول کے چچا کے سر پہ رکھتے ہیں، وہ لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، اے علی جلدی ہٹاؤ، اے علی جلدی اس امامے کو اٹھاؤ، مجھے محسوس ہوتا ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان کی قوت میرے سر پر رکھ دی گئی، میں برداشت نہیں کر سکتا، علی اس کو جلدی سے ہٹاؤ۔ اتنے میں حضرت علی مسکراتے ہیں، فرماتے امام حسن یہاں آؤ، وہی امامہ امام حسن کے سر پر رکھا جاتا ہے، وہی امام حسن کو پہنایا جاتا ہے، امام حسن اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، مسکراتے ہوئے گھومتے ہیں، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، آپ حسین کو بلاتے ہیں، کہا حسین یہاں آؤ، وہی امامہ حسین کے سر پر رکھا جاتا ہے، وہی جبہ امام حسین کو پہنایا جاتا ہے، حسین فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی علی کے پاس آتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، عباس علی کا